السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، موبائل انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ فائدہ مند اس صورت میں ہے کہ انسان موبائل کے ذریعے سے بہترین چیزیں انسان اگر اخذ کرتا ہے تو ان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن یہ موبائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اگر خلل ڈالے تو یہ انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ کا سودا ہے، اور یہ بہت نقصان دہ بات ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑتی ہے، آج انسان اتنی بڑی مصیبت کا سامنا کرنے کے بعد بھی انسان کا کانسنٹریٹ، انسان کا دھیان، انسان کا توجہ رب العالمین کی عبادت کی طرف نہیں ہے۔ آج انسان مساجد میں تو آتا ہے، نہیں معلوم انسان فارمیلٹیز پوری کرنے آتا ہے یا واقعی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کی عبادت کرنے آتا ہے، نہیں معلوم۔ 24 آورس میں آپ کو صرف اور صرف 2 سے 2.5 گھنٹے بمشکل، ایک وقت کی نماز میں 15 منٹ بمشکل، زیادہ سے زیادہ مور 15 منٹ کے لیے انسان اپنے موبائل کو سوئچ آف نہیں کر سکتا۔ افسوس ہے، دیکھا گیا لوگوں میں سلام پھیرتے انسان کی نظر ڈائریکٹ موبائل پہ، ذکر و اذکار پہ بالکل نہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد کے جو اذکار ہے وہ اذکار پڑھنے کا بھی انسان کے پاس ٹائم نہیں، پھٹ سے انسان موبائل ہاتھ میں لیتا ہے، جیب سے نکالتا ہے، اور اس کے بعد موبائل میں بیٹھے بیٹھے مساجد کے اندر میسیجز کا جواب دینا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کی عبادت کرنے آئے، تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت جب آپ کرنے آتے ہیں تو بالکل تمام قسم کی ضروریات سے الگ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئیے، تب جا کر وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ تو اللہ کے واسطے میں یہ تمام بھائیوں سے جن کو اس طور پر موبائل کی لت لگ چکی ہے کہ اللہ کی عبادت میں یہ موبائل انسان کی زندگی میں خلل ڈال رہے ہوں، تو میں یہ کہوں گا اللہ کے واسطے برائے مہربانی مساجد کے اندر جب آپ آئیں تو موبائل وغیرہ سوئچ آف کر دیا کریں، آف کر کے آیا کریں، اور مسجد کے باہر جا کر موبائل دیکھیں پلیز، برائے مہربانی۔ تقاضا یہی ہے، ہماری اور آپ کے کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے جتنی تقدیر میں لے دیا ہے وہی ہوگا۔ کسٹمر آیا، کیا آیا، کن کا فون آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، سب آپ کو مساجد کے اندر ہی جواب دینے لگتا ہے۔ ارے بھائی، مسجد کے باہر جا کر آپ آزاد ہیں، 15 منٹ کے بعد آپ نکل جائیں گے، جا کر آپ جو چاہیں سو کریں نا۔ میسیجز کا جواب دینا ہے، کسٹمر کو ہینڈل کرنا ہے، جو کرنا ہے سو کریے، لیکن پلیز رب العالمین کے گھر کے اندر آ کر آپ اللہ کے ذکر و اذکار کو چھوڑ کر موبائل میں لوگوں کے کسٹمرز کے آئے ہوئے میسیجز کا جواب دینے لگتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مساجد کے اندر کاروبار، بزنس کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ بددعا ہے، ایسے تاجروں کے لیے بددعا ہے جو مساجد کے اندر کاروبار اور بزنس کی بات کرتے ہیں۔ تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو فری کرتے ہیں موبائل سے، ان کے علاوہ دیگر اشیاء سے، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ دلیل یہ سبب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى
وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 2466. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے 4107. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، اے انسان، تم لوگ میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر دو، اپنے آپ کو فارغ کر دو، تو میں کیا دوں گا تمہیں جزا؟ املأ صدرک غنى، میں تمہارے سینے کو بے نیاز کر دوں گا. اصل مالداری پیسے کی مالداری نہیں ہے میرے بھائی. تمام بھائیوں بہنوں سے یہی کہوں گا، اصل مالداری دنیاوی پیسے و دولت کا نام مالداری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ پہ فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، لیس الغنى عن کثرة العرض ولکن الغنى غنى النفس. مالداری دراصل بہت زیادہ مال و دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری تو انسان کے دل کی مالداری ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے اولاد، تم لوگ میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو. میں تمہارے وعدہ کرتا، رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. میں تمہارے سینے کو بے نیاز کر دوں گا. اس کا مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تمہاری محتاجی کو بھی میں ختم کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر میری عبادت کے لیے، مطلب 15 منٹ 20 منٹ انسان کے پاس ٹائم نہیں، اتنا بھی انسان اللہ کی عبادت کے لیے کہ کانسنٹریٹ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، اتنا بھی انسان کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو انسان سوچ لے. بتایا گیا اگر ایسا نہیں ہے تو میں تمہارے ہاتھ کو بیکار کاموں سے الجھا کے رکھ دوں گا، اور تمہاری زندگی سے محتاجی کو کبھی ختم نہیں کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تب ہم نے چوز کرنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اللہ کی عبادت کریں گے تو دنیا آخرت ہماری سنور جائے گی. اگر اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فارغ ہونے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی ہم موبائل میں کسٹمر سے بات کریں، تجارت بزنس کی بات کریں، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر ہم اپنے انجام کے بارے میں سوچیں. تو میں یہ کہوں گا، تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جب اللہ کے گھر میں انسان تشریف لائے یا اللہ کی عبادت کرنے میں جب انسان مصروف ہوں تو تمام اس قسم کی ضروریات کو سائڈ میں رکھ کر پوری توجہ کے ساتھ، پورے کانسنٹریٹ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.